یہ وقت جب ہو گیا اور اس نے واقف نے یہ کیا تو وہ ایک شرط بھی لگاتے ہیں کہ اس کی جائیداد اسی کی ہونی چاہیے. یہ بات تو بنا کہے ہیں کہ جائیداد تو اس کی ہوگی ہی. اس کو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جائیداد اس کی نہیں ہوگی؟ تو اس کا مالک ہوگا تبھی تو وقف کرے گا. اور بنیادی بات وقف کے سلسلے میں یہی ہے کہ لوگ اپنی ثواب کی نیت سے، امید سے، صدقہ جاریہ سے، اپنی ملک سے اس جائیداد کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں اور اس کا مالک اپنے آپ کو مالک کی حیثیت سے ہٹا دیتا ہے، بلکہ مالک کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو وہ پیش کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد نہ حکومت نہ کوئی بورڈ اس کا کوئی مالک نہیں ہے. اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک نئی شرط اب یہ رکھی کہ جتنے بھی وقف ہیں موجود فی الحال اس وقت ملک میں، ان کو بھی اگلے 6 مہینے کے اندر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہوگا، جیسے ہی 6 مہینے کے اندر موجودہ جتنے وقف ہیں ان کو بھی دوبارہ سے اپنے آپ کو درج کرانا پڑے گا. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ایک قوالت پیش خدا نخواستہ آئے گی کہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی اوقاف ہیں وہ 6 مہینے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے درج کرائیں. اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ شرطیں رکھی کہ کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہ پورا کریں. اب ان شرطوں کو آج کی تاریخ میں پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یعنی گویا کہ وہ مقصد شاید یہ ہو گیا کہ یہ 6 مہینے کے اندر جب درج نہیں کر پائیں گے تو وہ اس حیثیت سے، وقف کی حیثیت سے فارغ ہو جائیں گے کہ وہ وقف نہیں رہے گا. کیونکہ آگے چل کے انہوں نے ایک اور شرط یہ لگائی ہے کہ اگر آپ نے 6 مہینے کے اندر یہ رجسٹریشن اور یہ درجی پورٹل کے اوپر اور بورڈ میں نہیں کرائی تو آپ پھر اس کو اپیل بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کو پہلے تو 6 مہینے کے اندر لازم کیا کہ آپ اس کو کریں، اور اگر آپ اس کو نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اس کو اپیل بھی نہیں کرتے. جیسا میں نے کہا کہ یہاں کے اوپر کوئی کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، بلکہ وہ جائیداد اللہ تعالیٰ کو پیش کی گئی ہے. اور اس کے تمام لوگ، تمام مسلمان اس کی خبرگیری کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں اور اس کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں. تو گویا کہ قانون کا مقصد وقف ایکٹ کا اس کو محفوظ کرنے کا تھا، بچانے کا تھا. یہاں کے اوپر جو شرائط سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ مقصد اس کو ضائع کر دینے کا ہے. پھر انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنائی گورنمنٹ پراپرٹی، یعنی سرکاری جائیداد. اگر کسی کو یہ لگتا ہے، کسی سڑک چلتے آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ سرکاری جائیداد ہے تو وہ درخواست کلیکٹر کو دیتا ہے، اور کلیکٹر صاحب کو جب یہ درخواست آئے گی تو وہ اس کو طے کریں گے. مگر وہ جب تک طے نہیں کریں گے تب تک وہ سرکاری جائیداد مانی جائے گی. یعنی کہ جن جائیدادوں کے اوپر پہلے سے سرکار کا قبضہ ہے، وہ بطور انکروچر ہے اور اس کو موجود ہے، قابض ہے، تو وہ کوئی بھی درخواست دے اور کلیکٹر صاحب اس کو اگر ڈکلیئر کر دیں کہ سرکاری جائیداد ہے تو وہ وقف کے نظر سے چلے گی. اور اگر نہیں بھی کریں اور اس کو صرف لیے بیٹھے رہیں، اس پہ کوئی فیصلہ ہی نہ کریں، جب تک چاہیں تو فیصلہ نہ کریں، تو بھی وہ وقف نہیں مانی جائے گی. یہ اس کے اندر سرکاری جائیداد کا ایک نیا انہوں نے شروع کیا. پھر آگے چلیے، ہمارے یہاں جب جائیدادیں ملک میں کوئی بھی لین دین کرتا ہے تو اس کو ریونیو ریکارڈ میں درج کراتا ہے، راجسو میں اس کو درج کراتا ہے. اوقاف کے سلسلے میں ایک خصوصی سروے کا انتظام کیا گیا تھا. یعنی کہ ایک شہر کے اندر کتنی جائیدادیں وقف کی ہیں، اس کے لیے ایک پورے اسٹیٹ میں، پورے صوبے میں ایک کمشنر بنایا جائے گا. وہ کمشنر جا کر کے دیکھے گا کہ کہاں کہاں
वक्फ की जायदादें हैं और उन जायदादों को वो अपने रजिस्टर में शामिल करेगा। तो यानी कि अगर वो जायदाद राजस्व में दर्ज है तो अच्छी बात है, सर्वे में भी आ जाएगी, अगर राजस्व में नहीं है तो सर्वे में आ जाएगी, उसकी बुनियाद पे गेजेट हो जाएगा। तो ये जो उमूर था, ये जो फंक्शन था, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था और स्टेट गवर्नमेंट उस कमिश्नर को अपॉइंट करती थी और वो इस काम को करता था। इन्होंने उसको ख़त्म ही कर दिया कि वक्फ की वो शुमार करने की पूरा जो सिलसिला था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया और उसकी जगह उसको कलेक्टर के सुपुर्द कर दिया कि कलेक्टर साहब खुद ये बात देखेंगे कि सर्वे करेंगे कि यहाँ कितनी जायदाद है। और उन्हीं को, जैसा मैंने पहले कहा था, कि उनको ये इख्तियार है कि उनको कोई भी ये दरख्वास्त दे दे कि ये जायदाद सरकारी है तो वो उसके ऊपर फैसला करने के भी जिम्मेदार हैं। तो यानी कि वो यहाँ के ऊपर उसको दर्ज करे ना करे उनकी मर्जी है, वहाँ पे उनके पास दरख्वास्त आ जाए, उसको वो लेके बैठ जाए तो वो वक्फ की जायदाद नहीं मानी जाएगी, सरकारी जायदाद मानी जाएगी। तो गोया कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि उसके सर्वे, उसके रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में वो एक बहुत बड़ा एक जो सपोर्ट था, एक बहुत बड़ा एक सरकारी उसके अंदर उसकी निशानदेही के लिए जो पहलू था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि अब सर्वे नहीं होगा। फिर इन्होंने जो उसकी इदारे हैं वक्फ को संभालने के लिए, यानी वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर किसी को कोई चीज़ दर्ज करानी है वक्फ के सिलसिले में तो वो वक्फ बोर्ड जाएगा और उसको दर्ज करा देगा और वक्फ बोर्ड उसमें तहकीक करेगा और उसको दर्ज कर लेगा। किसी को उससे शिकायत है कि वो सही दर्ज नहीं किया या किसी ने ये कहा कि दर्ज आपने गलत कर लिया है तो वो उसकी शिकायत लेकर के ट्रिब्यूनल चला जाएगा। वक्फ बोर्ड में भी जो लोग होते थे वो इसके जानकार होते थे और वो क्योंकि ये एक मजहबी उमूर है तो इसलिए वो मुसलमान होते थे, उसको समझते थे, उसकी नॉलेज होती थी। जो ट्रिब्यूनल होता था यानी कि उसके अंदर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या जो ज़िला जज के लेवल के लोग होते थे और उसके अंदर भी मजहबी कानून जानकारी रखने वाले लोगों को शामिल किया जाता था और ट्राइब्यूनल भी होता था। इनका ये कहना है कि ये जो दर्ज करने का जो सिलसिला है, एक तो ये बोर्ड के पास से जा करके अब कलेक्टर के पास जाएगा और ये जो बोर्ड बना है और जिसके अंदर मुसलमान मेंबर होते हैं वो और चुन के आते हैं तो वो चुन के आने का इलेक्शन का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है बल्कि सरकार, सूबे की सरकार नॉमिनेट करेगी, यानी अब चुनाव इंतखाब नहीं होगा, सूबे की सरकार जिसको चाहे नॉमिनेट कर दे। हज़रत ने कहा कि उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम शामिल करना लाजिम है, लेकिन जब आप उसको गहराई से देखेंगे तो वो तकरीबन मेजॉरिटी उसकी गैर मुस्लिम की आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो वक्फ बोर्ड है सूबों के अंदर जो इसको देखते हैं, संभालते हैं, इनके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो दिल्ली में रहती है, उसके मेंबर्स भी बनाए जाते हैं, वो सब मुसलमान होते थे और वो इन स्टेट के बोर्ड से सवाल जवाब कर सकती थी, इनसे तलब कर सकती थी रिकॉर्ड। तो वह सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बड़ी अहमियत है इस मामले में। उसके भी मेंबर्स जो हैं वो अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब बुनियादी सोचने की बात ये है कि जब आईन ने हमें अपनी मजहबी मामलों में आज़ादी दी है, मजहबी मामलों को चलाने की, मैनेज करने की आज़ादी दी है, तो हमारी उस आज़ादी जो आईन ने दी है, क्या ये अमेंडमेंट उसको पामाल नहीं कर देते हैं? मेरे ख्याल से उसको मुकम्मल तौर के ऊपर वो पामाल कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मजहबी उमूर है और मजहबी उमूर में आपको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो तहफ़्फ़ुज़ तो ये बिल ही ख़त्म किए देगा। फिर हम आगे चलते हैं। ये तो ट्रिब्यूनल, बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की नौयत हो गई कि वो अब मजहबी उमूर में गैर मुस्लिमों को शामिल करेगी। फिर इसके अंदर जो मुतवल्ली है, उस मुतवल्ली के सिलसिले के अंदर अब ये हुक्म हो गया है कि अगर बोर्ड या कोई उसका अफसर इनसे कोई भी मुतालबा करेगा और वो उसको पूरा नहीं कर सकेगा तो उसको हटाया जा सकता है।
یعنی وہ کیا مطالبہ ہوگا، وہ اس کو کیا مانے گا، یعنی متولی کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل زبزب ہو گئی ہے۔ حالانکہ واقف کی منشا اور متولی یہ ہمارے وقت کے امور کے ایسے حصے ہیں جن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا پھر ہماری مذہبی آزادی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ یہاں کے اوپر 3 ایسے پروویژنز تھے جو مکمل طور کے اوپر، چونکہ یہ مذہبی امور اور اس کے سلسلے میں بنا قانون ہے، تمام دوسرے بھی مذہبی جو قانون ہیں، جینس کے ہیں، سرداروں کے ہیں، سکھوں کے ہیں، ہندوؤں کے ہیں، ان میں بھی یہ موجود پایا جاتا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ کا، یعنی کہ اگر کوئی ناجائز آپ کی زمین کے اوپر ایک لمبے وقفے تک رہ رہا ہے تو وہ اس کے اوپر مالکانہ حق کا، اس میں اپنا حق جو ہے وہ دعویٰ پیش نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اس سے دستبردار رہے گا اس چیز کو پیش کرنے سے۔ اور یہ جو قانون جو امور ہے یہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ایک زمانے سے لمیٹیشن ایکٹ کا، یعنی آزادی کے بعد ہمیشہ سے لمیٹیشن ایکٹ کا جو بینیفٹ تھا، وہ انہوں نے اس کو بنا کسی وجہ کے، اس کی کیا وجہ ہے اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ دوسرا، یہ جو ایویکوی پراپرٹی جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان میں، اس کے سلسلے کے اندر بھی اگر وہ وقف ہے تو اس کے اندر ایویکوی پراپرٹی کا قانون نہیں لگتا تھا بلکہ اوقاف کا قانون چلتا تھا، وہ بھی پروویژن انہوں نے اپنی مرضی سے ہٹا دیا۔ تیسرا، انہوں نے یہ ایکٹ، اگر یہ جو، چونکہ یہ مذہبی امور کا قانون ہے، اگر یہ کسی چیز سے ٹکرائے گا تو یہ اس کے اوپر فوقیت رکھے گا، نہ کہ جو قانون جس سے یہ ٹکرا رہا ہے وہ اس پہ فوقیت رکھے گا۔ یہ بات بھی انہوں نے ختم کر دی۔ تو 3 بنیادی جو اس کو پروٹیکشن تھے، دفاع تھی جو موجود تھا، وہ تینوں انہوں نے مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا۔ تو اگر پورا ہم لوگ شروع سے اس کو دیکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن میں، اس کے رجسٹریشن میں، اس کے بعد اس کے معاملات کو طے کرنے میں اور اس کے دفاع میں جتنے اس کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو انہوں نے مکمل طور سے ہٹا دیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے کیوں بتایا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ موقف ہے، اس کی کوئی ایک بھی ترمیم قابل قبول نہیں ہے۔ اور لہٰذا مکمل طور کے اوپر خارج کر دینے کے لائق ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں اس کو خارج کر دینے کے لیے، لہٰذا اس بل کو ہم مکمل طور کے اوپر